ابو امامہ ہے اور امیر المومنین کے اصحاب میں سے تھا. معاویہ کے پاس ایک دن جاتا ہے. معاویہ اس کا خوب بہت بڑا استقبال کرتا ہے, بہت بڑا دسترخوان لگاتا ہے, دسترخوان پر اپنے ساتھ بٹھاتا ہے, اس کو خود نوالے توڑ توڑ کے کھلاتا ہے. اس کے بعد اس کی ایک مخصوص عطر, بہت جو شاہی عطر ہوتا ہے, خوشبو, وہ اس کے پاس تھی, وہ خود اس کی داڑھی میں لگاتا ہے, اس کو عطر لگاتا ہے, اسے دینار کی اشرفیوں کی تھیلی اس کے ہاتھ میں رکھتا ہے, اور رکھنے کے بعد سوال کرتا ہے, اے ابو امامہ تو یہ بتا, ام انا خیر ام علی, میں بہتر ہوں یا علی بہتر ہے. اب اس کو خوب کھلایا پلایا بھی ہے, عزت بھی دی ہے, اس کو اشرفیوں سے بھی نوازا ہے. اب اس سے سوال کیا, یہ علی کا محب, اس نے تمام چیزیں پھینک دی. اور پھر فضائل علی کا ایک داستان ہے, پوری روایت میں بیان نہیں کرتا, میں صرف آخری جملہ بیان کر دوں. فَأَيْنَ تَقَعْ أَنْتَ مِنْ هَذَا, اے معاویہ تو کہاں اور امیر المؤمنین کہاں. اور امیر المؤمنین کی جتنی اس نے وہاں مدحت کی ہے, وہاں دسترخوان معاویہ پر بیٹھ کر فضائل امیر المؤمنین کا بیان کیا. اس کے بعد ایک جملہ کا, مَا لَكَ فَأَدْخُلُ إِلَيْكَ مُؤْمِنًا وَأَخْرُجُ عَنْكَ كَافِرًا, تیری یہ توقع ہے کہ یہ ایک اشرفیوں کی تھیلی کی وجہ سے, تیرے کھانے کی وجہ سے میں آؤں تو مومن یہاں سے, اور یہاں سے کافر اٹھ کر چلا جاؤں. بہت بات کر دی ہے یہاں, ہم تو اس کو تشریح بھی نہیں کر سکتے, لیکن یہاں پر سمجھنے والوں کے لیے بہت بڑی بات ہے. لا يعرف الحق بالرجال, اعرف الحق تعرف اہلا, ایاک ومقاعد الاسواق, بڑے شہروں میں تو جاؤ, علم کے حصول کے لیے جاؤ, بازاروں میں نہ بھرو. فإنها محاذر الشیطان, اس لیے کہ یہ جو بازاری اڈے ہیں, یہ ادوار بازار ہے, یہ کراچی کمپنی ہے, اور بازار اس جگہ کی بات نہیں کر رہا جو وہاں کے رہنے والے ناراض نہ ہو جائیں, ایسے ہی میرے منہ سے یہ بازاروں کے نام نکل گئے. یہ جو جتنے بازار ہیں یہ شیطان کی بیٹھکیں ہیں. ومعارض الفتن, یہ فتنوں کی آماج گاہیں ہیں, ان سے بچو, بڑے شہروں میں علم کے حصول کے لیے جاؤ. وَأَكْثِرْ أَن تَنْظُرَ إِلَى مَنْ فُضِّلْتَ عَلَيْهِ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ أَبْوَابِ الشُّكْرِ. آج ٹائم زیادہ ہو رہا ہے, بس ہم بھی تقریباً ختم کر رہے ہیں. اور جہاں اب بڑے شہر میں جاؤ گے, بڑے لوگ بھی وہاں بہت ہیں, بڑی بڑی گاڑیاں بھی ہوں گی, اور امیر کبھی لوگ بھی ہوں گے. ان کی طرف نہیں دیکھنا, ہمیشہ اپنے سے کمتر لوگوں کی طرف دیکھنا. ایک شخص کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ, اس کے جوتے پھٹ گئے تھے, اور وہ خدا کو گیلا کر رہا تھا اپنے دل ہی دل میں کہ میرے جوتے بھی نہیں ہیں, میرا یہ حال ہے. اس نے دیکھا ایک شخص آ رہا ہے جس کے دونوں پاؤں ہی نہیں ہیں. تو اپنے سے کمتر کو اگر دیکھو گے تو تم خدا کا شکر کرو گے جس بھی حال میں ہو. وَلَا تُسَافِرْ فِي يَوْمِ الْجُمْعَةِ, جمعہ کے دن سفر نہ کرو, اور اگر سفر کرو بھی تو پھر نماز جمعہ آغا صابری کے پیچھے پڑھنے کے بعد سفر کرو. نماز جمعہ پڑھنا لازم ہے, اور یہ امیر المومنین کے دور کی بات ہے جب امیر المومنین کی حکومت ہے, اور امیر المومنین کے حکم پر جمعہ قائم ہے. ان جمعوں کی بات ہو رہی ہے, وہ جمعہ پڑھنا ہے. میں نے بہت سی روایتیں ہیں, اس کو میں نے رہنے دیا. اور اس کے بعد آخری جو جملہ ہے امیر المؤمنین کا, وہ غفلت سے متعلق ہے. وہ میں نوٹ ادھر ہونے سے رہ گیا ہے کہ غضب سے, ایاک والغضب, کہ ساری باتیں تو ہو گئی, تو میں سب کچھ سمجھ میں بھی آ گیا. امیر المومنین کے اتنے عالی کلام کو ہم کیا سمجھیں, لیکن اپنی نسبت ہم نے بہت کچھ سمجھ لیا ہے. اگر ہم نے اس 30 نکاتی ایجنڈے کو, منشور حیات کو اپنا لیا,
تو ہم نے بہت کچھ حاصل کر لیا، یہ سب کچھ سمجھ میں آ گیا، اور شب قدر بھی ہے، اور ہم نے مصمم ارادہ بھی کر لیا، ہم تبدیل ہو گئے، ہم نے اپنے تمام سیئات کو اتار کر پھینک دیا اور تمام حسنات کو ہم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا بھی ہم نے مصمم ارادہ کر لیا، ہم نے اپنے تقدیر کو بھی خود لکھ دیا اور اپنے آپ کو وہاں انتہائی بہترین انسان لکھ دیا، انہی اوصاف کے مطابق، جن سے بچنے کے لیے کہا ہم بچ جائیں گے، جنہیں بچا لانے کے لیے کہا ہم بچا لائیں گے، جن چیزوں کو سمجھنے کے لیے کہا ہم سمجھ جائیں گے، سب کچھ ہو گیا۔ ایک دم کہیں کسی موقع پہ غصہ آ گیا، جب غصہ آیا تو سب کچھ بھول گئے، جو کچھ فیصلے کیے تھے وہ سب کے سب گئے۔ اسی لیے امیر المومنین آخر میں فرما رہے ہیں کہ غصہ نہیں، اس لیے کہ غصہ جنود شیطان میں سے ہے، اور ہم نے وہ روایت پیش کی تھی، جب انسان غضب میں آتا ہے تو پھر شیطان کی روح اس کے دل میں حلول کر جاتی ہے، اس کی آنکھیں شیطان کی آنکھیں ہو جاتی ہیں، شیطان اس کے بدن میں خون بن کر دوڑتا ہے اور اس کے اپنے ہاتھوں اس کے تنوں کو کاٹ دیتا ہے، اس کے جڑوں کو اکھاڑ دیتا ہے۔ غصہ نہیں کرنا، غضب میں نہیں آنا، اور غضب میں اگر نہ آئے، اگر کول رہو، اگر ٹھنڈے رہو، اگر مطمئن رہو، تو پھر ان اخلاق پر عمل کر سکتے ہو۔ انشاءاللہ خدا سے دعا ہے، آج شب قدر ہے، اور آج کی اس رات میں ہم دعا گو ہیں ان تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہوا ہے۔ بہت سے لوگوں نے التماس کی، دعا کی، اور ہر روز ہر مجلس میں ہم مجلس کے بعد ان کے لیے دعا کرتے تھے۔ البتہ یہ تمام امیر المومنین کی کلمات دعا ہیں، ان تمام میں دعا ہے، اور یہ سب دعائیں امیر المومنین آپ کو شامل ہیں، اور دعا کی جو مجھ تک ابھی لکھ کے دیا ہے مظفر حسن کاظمی، اور کاظمی صاحبہ، مجھ سے دوسرا نام نہیں پڑھا جا رہا، سید تاثیر حسن اور عابد حسین صاحب، دعائیں مغفرت برائے سید تصور حسین شاہ، اور تمام ان لوگوں کے لیے، اور خصوصاً دعا کی اپیل ہے ہمارے استاد سید عباس کاظمی ابھی مریض ہیں، اور ان کا ابھی آپریشن بھی متوقع ہے۔ آپ تمام ان کے جو شاگرد ہیں اور علماء ہیں ان سے بھی، اور تمام جو لوگ سن رہے ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ ان کی صحت اور سلامتی کے لیے دعا کریں۔ جتنے مریض ہیں ان تمام مریضوں کی صحت و سلامتی کے لیے، اور یہ سورہ فاتحہ کی درخواست ہے انور عابدی صاحب کی طرف سے، اس کو ہم مجلس کے اختتام میں انشاءاللہ پیش کریں گے۔ یہ رات دعاؤں کی رات ہے، یہ رات مغفرت کی رات ہے، یہ رات لینے کی رات ہے، عطاؤں کی رات ہے۔ ہماری دعا ہے انشاءاللہ خدا ہماری تمام مشکلات کو اس رات کی برکت سے آسان فرمائے، ہم سب کو توبہ کرنے کی، استغفار کی توفیق عنایت فرمائے، ہم سب کو ہمارے گناہوں سے، ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے ہماری جان چھٹ جائے، ہمیں آتش جہنم سے خدا محفوظ رکھے، ہمیں عتقاء من النار میں سے قرار دے، ہمیں اچھے اعمال بجا لانے کی توفیق عنایت فرمائے، تمام وہ لوگ جو مشکلات میں ہیں ان کی مشکلات کو آسان فرمائے، جو لوگ مریض ہیں ان کو شفائے عاجل و کافی عنایت فرمائے، اور وہ تمام مرضى جو مخصوصاً کرونا کے مرض میں ہیں خدا انہیں شفائے عاجل عنایت فرمائے۔ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم آج کی رات تیری عبودیت میں داخل ہو سکیں، تیری بندگی میں داخل ہو سکیں، ہمیں شیطان سے اور تمام شیطانی حربوں سے محفوظ رکھ، ہمیں تمام آسمانی اور زمینی بلیات سے محفوظ رکھ۔ آج کی رات انتہائی اہم رات ہے، تقدیر لکھی جانے کی رات ہے۔ آج کی رات ہماری عمر میں، ہماری توفیق میں، ہمارے رزق میں اضافہ فرما، اور ہم سب کو امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے اعوان و انصار میں سے قرار دے۔